ایک شخص روزانہ کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے کامیاب کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے چند معزز شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ شخص اکثر دیکھتا کہ ایک شیخ جو آدھے پاؤں پر چلتے ہیں ان کا کوتوال کے گھر بہت آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد عزت کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے اس کی وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچھ لے جائے۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو تو عرض ہے آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ پہلے تو کوتوال نہ مانا، لیکن اس شخص کے بے حد اسرار کے بعد جب تحقیق کی گئی تو چوری کا مال اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ تو کوتوال نے حیرانگی سے اس شخص سے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ ظاہری طور پر اپنے حلیے اور رکھ رکھاؤ سے بہت نیک اور بااخلاق نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں اکثر اپنے ارد گرد ایسے ہی کرداروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ جن سے ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لیں تو وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کیا بنے ہوئے تھے اور حقیقت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر اعمال صالحہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔